عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے کہ کسی کے مزاج کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے کہ 3 راستے دیکھو. ایک تو کہ کبھی اس کے ساتھ میں سفر کیا ہو یا کچھ معاملات کیے ہو یا اس کے پڑوس میں ہو. یہ 3 چیزیں اصل آدمی کو پہچاننے کی چیز ہے. اسی طریقے سے عام طور پر جب شادی و بیاہ کے لیے رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہے، رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، رشتہ پکا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے کہ ان کے قریب میں رہنے والے یا ان کے گھروں کے پاس میں رہنے والے یا ان کے دوستوں سے چونکہ وہیں پر تعارف ہوتا ہے. یہ تعارف متحقق بھی ہے، مستند بھی ہے، لیکن نظام ولایت کے لیے یہ تعارف ظاہری تعارف کا رخ نہیں. یہاں پر تو عام طور پر نظام ولایت کے معاملات میں دھوکہ ہو جاتا ہے. پھر نظام ولایت کے تعارف کے لیے یا تو ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبری کی جائے بشارتوں کے ذریعے سے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ قلب کا میلان کر دیا جائے گا، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ پھر استخارہ کیا جائے گا. ان 3 راستوں کے ذریعے سے اولیاء کی پہچان اور راہ حق کے نمائندوں کی سچی پہچان ہو سکتی ہے. اب ظاہری طور پر ظاہری حسن و جمال اور ظاہری تقریر و تحریر یا ظاہری قابلیت یا ظاہری سند، علم والے، عمل والے یا اسی طریقے سے کوئی خاندان والے، یہ اصل راہ ولایت کے نظام کے اولیاء کی پہچان تک نہیں پہنچاتے، بلکہ یہاں پر آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے. بلکہ ان راہ ولایت کی اصل پہچان اگر اپنے بارے میں کسی کے بارے میں کرنا ہو تو اس پہچان کا رخ الگ ہے. ورنہ کہ تقریروں کو سن کر، بیانات کو سن کر، چہرے کو دیکھ کر، مجموعوں کی کثرت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ نظام ان کو نہ ملے، کیونکہ ایسے نظام ان اسباب کے بغیر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے خود اولیاء کی پہچان کے لیے جو راستہ امت کے لیے اشاروں کنایوں کے ساتھ بالاہتمام جو اختیار کروایا ہے کہ بالکل انون اور اجمی اور ایک دم انجانے انداز میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا صحابہ کے سامنے، اور پھر اس کے لیے حکم فرمایا کہ تم وہاں پر جاؤ اور جانے کے بعد ان کو تلاش کرو، ان سے ان کے علاقے والے ان کے متعلق. تو یہ جو رخ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے امت کے متحقق اور اپنی امت کے ولایت کے نظام کے سمجھانے کے لیے امت کو جو رخ بتایا، یہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. ورنہ آدمی کے اپنے تاثر کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا ایک ظرف، ایک معیار ہوتا ہے کہ وہ اچھا کس کو سمجھے گا. کسی کے پاس میں تہجد گزار، عبادت، نفل پڑھنے والا اور ذکر کرنے والا اور ماشاءاللہ مستجاب الدعا، یا جاتے ہی دنیا کے کام بن جانے والا، یا پھر جانے کے بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کر اور گلے مل کر لمبی چوڑی دعائیں دینے والا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آدمی کا معیار ہوتا ہے کہ ہاں انہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن مقاصد دنیا کے لیے آدمی ان اولیاء کو پہچانے، اولیاء کے نظاموں سے متعارف ہونے کی کوشش کرے، کہ وہاں پر یہ دیکھے گا کہ گئے تو کتنے دن میں اپنا کام بن گیا، کیسے راستہ نکل گیا، اور کیا انہوں نے جاتے ہی اپنے دل کا حال سنا دیا، یا پھر دوسری زبان میں کیا انہوں نے فال کھول دیا. یہ معیارات اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اصل نظاموں کے لیے بھی اور اولیاء کے نظاموں کے لیے بھی ایسے لوگ ان کا سابقہ بھی پڑتا ہے. کیوں کہ وہ تو کئی جگہ سے دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کسوٹی، ان کا معیار بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور معیار وہ نہیں ہوتا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل اللہ کو جانچنے کا ہوتا ہو. اس اعتبار سے ایسے لوگوں کو اپنی منزلوں میں بڑا دھوکہ ہوتا ہے. کہیں پر عاملوں کو کامل سمجھ لیتے ہیں، اور کہیں پر ولایت کے نظام کو وہ لوگ جادوگری کا نظام، عملیات کا نظام سمجھ لیتے ہیں.
اور سوچنے والوں کے ظرف کے اعتبار سے وہی دیکھتے ہیں اور پرکھنے کا وہی معیار قائم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تو وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا پھر یہ معیار کہ ان کو دیکھو کہ انہوں کتنے کاندھے جھکا کر نفلوں کا اہتمام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، یا پھر کتنی ذکر کی لمبی 1000 کی تسبیح لے کر بیٹھنے والے، یا پھر کیا کرنے والے۔ یہ انسانوں کے مختلف معیارات ہوتے ہیں، لیکن کاملین کے پاس میں ایسے لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ دلانے کا راستہ بتاتے ہیں کہ بیٹا نادانی کے اندر میں تیرا جو معیار ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں کا بنانے یا علاج کے ہو جانے کا، یا پھر وہ تیرے دل کی باتوں کے فال کے کھول دینے کا، ارے بابا وہ عقیدے جن کے غلط ہوتے ہیں تو کسی پیر کے پاس میں پہنچ کر پیر کا اور نظام ولایت کا معیار یہ قائم کر دے کہ جاتے ہی وہ تیرے دل کی بات کو سنا دے، ارے ماشاءاللہ کیا ولی ہے، کیا ولایت کا نظام ہے وہ، کہ جاتے میرے دل میں جو بات تھی وہ بول دیا۔ تو بے عقیدے کے لوگ فال پرانے کے نام پر طوطے والے کے پاس چل جاتے ہیں، تو کیا پیر کا نظام طوطے سے گیا گزرا ہے؟ یہ معیار ہے کچھ۔ وہ تو مکار لوگ بھی ہوتے ہیں، پہچان لیتے ہیں حرکات و سکنات سے، یا پھر اس کے لیے کوئی اور راستوں کو اختیار کر کے معلوم کر لیتے ہیں، یا پھر شیطانی طاغوتی طاقت کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس آدمی کو مروب کر کے اس کی گردن دبا کر دنیا کمانے کے لیے اس کے حالات کو اس کے سامنے ظاہر، یہ ساری بازاری چیزیں ہوتی ہیں جو اس نظاموں کے اندر میں چلتی ہے، اور بالخصوص عاملوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو، اور بہت سے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہدایت کے دینے یا اللہ والوں کے لیے اللہ والے بنانے یا اللہ والے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ ہونے کے، بے دین ہو جانے کے، بد دین ہو جانے کے یہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیے ہیں۔ ہدایت کے اسباب ہے تو وہیں پر گمراہی کے اسباب ہے، جہاں اچھائی کے اسباب ہے وہیں پر برائی کے اسباب ہے، لیکن اس کا سارا ڈیپینڈ جو ہوتا ہے وہ آدمی کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، جیسے اس کی سوچ، جیسے اس کا ظرف اور جیسا اس کا مزاج۔ اس لیے مزاج کو بدلنا ہے، طبیعت کی تربیت کرنی ہے۔ طبیعت کے ساتھ بھی یہ 50 سال بھی اگر چلے گا تو وہ لائنوں میں چلنے کے باوجود بھی حق کو نہیں پا سکتا۔ طریقت اور تربیت کا نظام ہی ہے تربیت کے لیے طبیعت کو بدلنا، اپنا ظرف، اپنی سوچ، اپنے مقاصد دنیا اور اپنا ایک دائرہ، مجھے اچھی بشارتیں ہو جائے، اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہو جائے اور میرے بارے میں لوگ بھی اچھے خواب دیکھ لیں یا لوگ میری تعریف کر دیں، یہ وہ خباثتیں ہیں جو دل کے اندر میں چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اور اہل کامل جو ہوتے ہیں وہ دلوں کے اندر کا یہ کینسر نکالنے کی محنت کرتے ہیں، ان کو تربیت کی بھٹی پر لگا دیتے ہیں، ان کو ظاہری طور پر اعمال سے دور کر دیتے ہیں، ان کو بجائے اس کے ان کی تربیت کے لیے کچھ ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ ان کے تجربے اور ان کے مزاج اور ان کے معیار سے علیحدہ چیزوں کے اندر میں ان کو لگنا بہت مجاہدہ ہوتا ہے اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ نفلیں پڑھ لو ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ میں جھٹ پٹ نفلیں، آج تو میں اتنی رکعتیں نمازیں پڑھ لیا ہوں اور ماشاءاللہ یہ کر لیا ہوں، وہ کر لیا ہوں، یہ احساس خود اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ یا ہلاکت ثواب کی طرف رخ چل جائے گا اس کا، اور اپنے کو اچھا سمجھنے کی طرف رخ چل جائے گا، تربیت نہیں ہوگی اس کی۔ اگر کوئی کامل ہوگا تو اس کی تربیت کی فکر کرے گا، اور تربیت کے لیے اس کو اعمال محسنہ اور اعمال جس کو وہ اچھے عمل سمجھتا ہے اس سے بھی اس کو ہٹا دے گا۔ یہ تربیت کا نظام ہے۔ چنانچہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کی جو پہلے طبقے کی تربیت فرمائی تھی، وہی ہمارے عقیدے کے مطابق میں تو قرآن نازل تو جہاں کے مالک میرے آقا پر، لیکن قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ازل سے متعین فرما کر محفوظ فرما دیا تھا، تو اس میں تو نماز کے احکامات بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھا، طہارت اور وضو بھی تھا،
معاملات اور معاشرت کے سارے احکامات تو تھے قرآن پاک میں، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر میں 11 سال بلکہ 12 سال سے زیادہ کے عرصے تک 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں کی، وہ آیت کو اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ اگر اپنے مزاج کی تربیت کو سمجھنے والے بھئی پہلے ہی سے اگر نمازوں کو اتار دیا جاتا تو یہ نمازیں پڑھ کے تو ماشاءاللہ کمالات کو حاصل کر لیتا، یہی سمجھ میں آئے گا نا۔ اگر شراب سے روک دیا جاتا، سود کی حرمت پہلے ہی اگر نازل کر دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا نا۔ یہ تربیت کا نظام نہیں ہے، تربیت قابل بنانے کا ہوتا ہے، اور تربیت کا نظام اصل میں ہضم کروانے کا نظام ہوتا ہے کہ کیوں کہ کھانا خوب کھا لے، زیادہ کھا لے، الٹیاں ہو جائے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ کم کھلا کر کھانا بند کر دو، مت کھاؤ، یا کھاؤ تو اتنا ہی کھاؤ اور یہی کھاؤ، اس میں کیا ہوگا؟ یہ تربیت کا نظام ہے کہ جو کھاؤ وہ ہضم کروائے اور اس کا خون بنے، مرض میں اضافہ نہ ہو بلکہ علاج ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے راہ تربیت میں اور راہ طریقت میں چونکہ یہ حکمت کا نظام ہے، آنے والا کچھ خواہشات لے کر آئے گا۔ تربیت کے نظاموں کی قبولیت کو دیکھ کر لوگ اپنے اپنے مزاجوں کے اعتبار سے، کوئی اپنی شادیاں کروانے کے لیے آئے گا، کوئی بچے پیدا کروانے کے لیے آئے گا، اور کوئی اپنے بند دکانوں کو دکانیں چالو کرانے کے لیے آئے گا، اور کوئی اور خواہشات کے لیے آئے گا، کوئی اور خواہشات کے لیے آئے گا۔ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، لیکن ان کے لیے جو اہل حکمت اور اہل بصیرت ہوں گے وہ ان کی طبیعت کو تربیت کی طرف میں موڑیں گے۔ جو منہ بولی چیزیں ہیں وہ نہیں دلوائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ان کو تربیت کے وقفے میں رکھیں گے، تاکہ غذا بند کروانا مقصود نہیں ہے بلکہ تربیت کرنا ہے، مزاج کو بدلنا ہے، طبیعت کو بدلنا ہے۔ فطرت نہیں بدلتی، صحیح ہے میرے آقا نے فرمایا، لیکن طبیعت بدلتی ہے، طبیعت بدلتی ہے۔ اے سی میں رہنے والا بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتا، لیکن ڈاکٹر کہہ دے اے سی تمہارے لیے زہر ہے، اے سی میں نہیں رہنا، تو طبیعت تو چاہ رہی کہ اے سی میں رہنا، گرمی میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ موت کا ڈر بتا دے تو تیار ہو جائے گا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طبیعت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ وہ فطرت تو جو فطرت ہے وہ فطرت رہتی ہے، اور میرے آقا نے فرما دیا کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تربیت کے کرنے والوں کو، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمارے بیانوں سے، ہمارے نظاموں سے لوگوں کی تربیت ہوگی، جو اپنے آپ کو مصلح بنائے ہوئے ہیں، یا اپنے آپ کو پیر بنائے ہوئے ہیں، یا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ تربیت کے نظام پر غور کریں۔ کیوں؟ فطرت تو اللہ نے ہر ایک کی اچھی بنائی، چاہے وہ مسلمان ہوں کہ برادران وطن ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے تو یہ فرما دیا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت نہیں بدلنا ہے کسی کی، چاہے وہ برہمن ہو کہ جھوٹ ہو کہ کوئی اور ہو کہ کوئی اور ہو، مسلمان ہو کہ کسی مسلک کا ہو کہ کسی جماعت کا ہو، فطرت پر اعتراض مت کرو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ فطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا انکار مت کرو، برا مت کہو اس کو۔ اگر آپ اپنے ناواقفیت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے کام کے کرنے کے صحیح روح کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کی فطرت کا انکار کرو اور غلط کہہ دو، تو اللہ نے تو صحیح فطرت پر ہر ایک کو پیدا کیا، اسی لیے فطرت اسلام پر ہر انسان پیدا ہوا، تو کوئی فطرت کے اعتبار سے کوئی قابل نفرت نہیں ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ نفرت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے کون سا فارمولا ہے کہ مسلمانوں سے آپ نفرت کریں؟ نظریات کے خلاف ہے، مزاج بدلا ہوا ہے، طبیعت بدلی ہوئی ہے، تربیت کا نظام نہیں ہے، لیکن فطرت تو اچھی ہے، فطرت اسلام۔ کیا آپ اسلام کو نعوذ باللہ برا بولنے کی جرات کریں گے؟ تو کوئی انسان میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں کہ اس کی فطرت غلط نہیں، فطرت تو پاک ہے، اور وہ فطرت اسلام ہے، فطرت اسلام ہے۔ کوئی انسان
فطرت کے اعتبار سے قابل نفرت نہیں ہے، کوئی انسان قابل نفرت نہیں، تو میرے بچے گمراہ ہو جائے کہ انہوں وہ جماعت کے، انہوں یہ مسلک کے، انہوں نہیں سنتے اور یہ نہیں مانتے، انہوں برائی بھی تو نہیں آتے، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ارے تو بابا اپنے مزاج کے جھولے میں جھولنے والا ہے، تجھے اپنی طبیعت اور اپنی تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی، تیری ہی ابھی تربیت نہیں ہوئی، اس کے لیے تیری سوچ غلط ہے۔ یہ میرے بچوں، میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں اور مریدان، اپنے ذہن کو صاف کرو۔ اگر تم کسی کو اگر برا بول رہے ہو، فیصلہ کر چکے ہو کہ وہ نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، تو فطرت بری نہیں ہے، اس کی طبیعت بری ہے۔ طبیعت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت تو ہر ایک کی اعلیٰ ہے، جو محبت کے قابل ہے، جو قدر کے قابل ہے۔ فطرت کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ اب یہ تو کرنٹ کے جھولے میں بیٹھنے والا اپنی عیدی پن، اپنے بد مزاجی اور اپنی غلط فطرت کی وجہ سے کچھ کوشش کر لینے کے بعد میں فیصلہ ہی کر دیتا، انہوں تو بے عقیدہ ہے، انہوں تو نہیں سدھرتے، انہوں تو مانتے نہیں، میں اتنی مرتبہ بولا ہوں اور وہ تو ہوتا ہی نہیں، یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ عہدی پن ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ابھی۔ اگر تربیت ہو جاتی تو تربیت میں وہاں پر نفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فطرت تو پاک ہے۔ میرے آقا نے ہر انسان کی فطرت کے بارے میں فرما دیا۔ صحیحیت کی روایت تو ہے کہ ہر اس دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو برا بول رہا ہے تو فطرت کے نزدیک کے اعتبار سے بولا تو اسلام کو برا بولنے والے میں شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو اس کی انسانیت اور فطرت کی بنیاد پر برا کہو۔ جب عام انسانوں کو فطرت کی بنیاد پر برا سمجھنے کا تم کو حق نہیں، اگر تم نے کسی انسان کو اس کے فطرت کی بنیاد پر برا سمجھا تو باعتبار دیگر آپ نے اسلام کو برا بولا، کیونکہ فطرتاً تو اسلام پر پیدا ہوا۔ اور جب اسلام پر ہر انسان پیدا ہوا تو پھر کسی انسان کی نفرت کرنا اللہ کو ناراض کرنے کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے کسی انسان کو چونکہ فطرتاً میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو کہ وہ یہودی کا بچہ اسرائیل کا ہو کہ بیچارے ہمارے بیٹھے ہوئے اقتدار پر لوگ ہو، اور چاہے اسلام کے خلاف کو جو اپنے وجود کو بنائے ہوئے ہو، فطرت کے برے نہیں ہیں وہ۔ فطرت تو ان کی بھی اسلام کی ہے حدیث پاک کے مطابق۔ تو فطرت سے نفرت خدا کی غضب کی نگاہ کو متوجہ کرے گا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اچھا، فرعون سے بڑا فرعون تو آج کوئی نہیں ہوگا نا، کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ارے بابا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے انہیں، ارے بابا فطرت بری نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کی طبیعت بری ہے۔ تمہارا کام، نبیوں کا کام، صالحین کا کام، اولیاء کا کام فطرت کو بدلنے کا نہیں، اور فطرت بدلتی بھی نہیں، کیونکہ سب کی فطرت ایک ہے۔ کتنا ہلکا ہوگا کہ نہیں معاملہ؟ کسی انسان سے نفرت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فطرت اسلام کی ہے، اس کی چاہے کسی مذہب کا ہو، نفرت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، کیا موسیٰ ہم تم کو فرعون کی طرف پہ بھیج رہے ہیں۔ اب تو یہ اپنی طبیعت کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے، ارے انہوں وہ جماعت کے، انہوں وہ مسلک کے، اور انہوں وہ مذہب کے، انہوں ویسا۔ ارے بابا تیری تربیت نہیں ہوئی، تجھے اپنی طبیعت کی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے لیے تو جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، تو خدا تو نہیں ہے نا، لوگوں کو ہدایت دینے والا تو ہے نہیں۔ ہدایت کو، ان میں ہدایت کی اہمیت اور عظمت کو پیدا کروا کر رب سے تو بھی رابطہ کر کے یا اللہ ان انسانوں کو ہدایت دے، یہ تو نبیوں کا نظام ہے۔ تربیت تیری نہیں ہوئی تو پھر یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اپنی کمی کو لوگوں پر ڈالنے کے لیے نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، نہیں کر رہے، جان دو جہنم میں۔ اچھا، جہنم میں بھیجنے کے لیے خدا تجھے پیدا کیا، اور جو اور انسانوں کو جہنم میں جانے کا راستہ بتائے اللہ اس کو پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ بڑا بندوں کے بارے میں یوں فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا
کہ اہل طریقت سے مرید ہونے والوں سے یا پھر مسلمانوں سے مومنین سے نہیں، عام انسانوں سے، ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو پھر تم جس کو نظر سے گرا رہے ہو، جس کے بارے میں تم نا امید ہو کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جان دو جہنم میں، ہمارا کام کیا ہے؟ یہ تیری تربیت نہیں ہوئی، اس کے لیے تو بہت بڑی چیز کی ناقدری کر رہا ہے۔ ارے وہ جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ وہ بے عقیدہ اور بد عقیدہ ہے، جہنم میں جانے دونوں کافر و مشرک ہیں، وہ تو فطرتاً اسلام کے لوگ ہیں۔ جو طبیعت نہیں بنی، تربیت نہیں ہوئی، تیری ذمہ داری کیا ہے کہ ان کی فطرت کی بنیاد پر رب سے رابطہ کر کر ان کے لیے تو محنت اپنے دل کے اندر میں ان کی محبت اور عظمت کے ساتھ اخلاق سے پیش کر کے اپنی جان و مال کو خرچ کر کے تقریر کا کر لینا، بیانوں کا کر لینا، بیانوں کا واعظ و نصیحت کا کر لینا، مجلسوں کا سجا لینا، نعتوں کا پڑھ لینا، یہ نظام ہے۔ یہ نظام تو ایک اجتماعی نظام ہے، تاکہ اس اجتماعی نظام کے ذریعے سے، اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں اجتماع کی اس طرح کی کوئی بڑے اجتماعات اور دینی مجلسیں قائم نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ضرورت پڑی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ضروری ہے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے۔ جو اس وقت میں جبکہ ہر صحابی ہر انسان کا قدردان تھا اور فطرت کی بنیاد پر ہر انسان سے محبت کرتا تھا اور پوری ہمدردی کے ساتھ میں صرف بیان کر دے کہ اپنے کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا تھا، اور صرف پیغام پہنچا کر قرآن کو دے کر یا اسلام کو تعارف کروا کر وہ اپنے آپ کو بے فکر عہدی پنے کے اعتبار سے بے فکر نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ چیزیں ہر صحابی کے مزاج میں یہ کہ وہ جہاں پر اس امانت کو پہنچانے کے لیے انسانوں پر محنت کرتے تھے، وہیں پر راتوں میں اٹھ کر رب کے سامنے دعائیں بھی کرتے تھے، یا اللہ ہماری محنتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اختیار تو تیرا ہے، مخلوق تیری ہے، کرنا یا رب العالمین فلاں پر کہ میں گیا ہوں، محنت کیا ہوں، دل تیرے ہاتھ میں ہے، مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتی، کہ ان کے قلوب کو حق کی طرف میں پھیر دے۔ یہ دعائیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ نے جان عطا کی ہے، اسی کے ساتھ میں مال بھی عطا کیا ہے۔ مال خرچ کس پر؟ وہ اپنے جی کے چوچڑوں کے پورا کرنے پر، اپنے بیماریوں کے علاج پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے مکانوں پر نہیں، بلکہ یہ مال بھی اخلاق کی صورت میں انسانوں کی خدمت کے لیے، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، پیاسوں کو پلانا، بیماروں کی دوا دارو کرنا، کس کی؟ پہچان والوں کی، پیر بھائیوں کی یا مسلمانوں کی۔ یہ غلط نظریہ ہے، بلکہ انسانوں کی۔ دل جتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا، رستے چلتے ہوئے ایک برادر وطن بھی اگر تمہیں مل جائے گا، اس کو اخلاق کے ساتھ مظاہرہ کر کر، اور اس کے لیے جو کچھ تمہارے اخلاق اور خدمت۔ میرے خانقاہ کے بچوں، ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ طبیعت ہماری اگر نہیں بدلی تو ہم سے پھر اللہ تعالیٰ وہ حق کا نظام نہیں لے گا اور ولایت کا نظام ہم سے نہیں لے گا، کہ ہم تو اپنے گھر کے لنگروں پر خرچ کرنے کو، اپنے خانقاہ کے کر دینے کو، یا اپنے کھا لینے اور کھلا دینے کو، یا اسی نہیں، یہ تو شروعات ہے مزاج اور تربیت کے لیے۔ اے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرالدین کے بچوں، تربیت کے لیے روزانہ کے یہ لنگر اور روزانہ کی یہ مجلسیں اور وہ دینی اجتماعات تربیت کے لیے ہے ابھی، تاکہ طبیعت بنے تمہاری۔ اور کہاں تک پہنچے؟ تم روزانہ کے خانقاہ کے لنگر سے اور تمہارے گھروں کے اندر میں ہونے والے اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کے لنگر سے لے کر، اور تمہارا اپنوں پر اور اپنے نظاموں کے اوپر مال کے خرچ ہونے کے ساتھ، یہ تو طبیعت کے لیے الف ہے، الف۔ پہنچنا کہاں تک ہے؟ کہ پہنچے وہاں تک ہر انسان سے مالی اعتبار سے میرا مال بھی ہر انسان کو کیسے کام آ جائے، چاہے وہ برادر وطن ہو، چورے اور چمبار ہو، اور راستوں کے صاف کرنے والے اور وہ صفائی کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، لیکن فطرتاً وہ اسلام پر ہے جو قابل قدر ہے۔ فطرت اسلام پر ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اور دوسری مہر ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ وہ اپنے نبی کی اولاد بنا دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔
تو پھر احترام میں اور عظمت میں انسان اور دوسری ڈگری حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ ہر انسان کا حق ہے ہم پر کہ اس پر بھی، اب ہم تو بری ذمہ ہونے کو اسلام کا پیغام دے دیے، جس کو مسلمان اسلام کا قرآن دے دیے اس کو، اور تحفے کے اندر میں قرآن پہنچا دیے، اور اس کو تفسیر کی کتاب دے دیے، اسلام کے تعارف کی کتاب دے دیے، نہیں، بلکہ تیری خود تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت کے اندر میں پہلے تو یہ تو دیکھتا ہوگا کہ میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں کہ ہر انسان فطرت اسلام پر ہے، تو جس کی فطرت کو خدا نے ہر ایک انسان کے اسلام پر رکھا، اگر اس کی فطرت کا تم انکار کر رہے ہو، اس کی ذات کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہاری تربیت نہیں، تم خود خدا کی نظر کے اندر میں قابل نفرت بن جاؤ گے۔ خدا پھر ان قوموں کے سامنے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا گریڈ انسانوں کے لیے، کس کے لیے؟ عادل آباد کی سرزمین کے اوپر کتنے پرسنٹ تمہارے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ کہاں اہل طریقت اور خواجہ خواجگان کی نسبت والے اپنے ظرف کو، اپنے دل کو چھوٹا کر لے کر چلے تو اس نظام کی ناقدری کے مجرم بنا دیے جاؤ گے۔ تم اپنی تربیت کے اعتبار سے اثر ان منزلوں کی طرف میں چلو کہ عام انسانوں کے لیے بھی خدا نے دوسری ڈگری جو ان کو عطا کی ہے، کون سی؟ نبی کی اولاد بنایا، آدم علیہ السلام کی اولاد، چاہے وہ کسی نام لینا اچھی حقارت کی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے یہودی و نصارہ کیوں نہ ہو، فطرتاً اسلام پر پیدا ہوا، عقیدہ ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا اعزاز اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی کی اولاد بنایا۔ نبی کی اولاد نہیں، نبیہ کی اولاد بھی بنایا۔ نبیہ تو نہیں ہوتی کیونکہ نبی عورت میں نہیں ہوتا، لیکن ماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ساری انسانیت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے۔ تو جس انسان کی شرافت اور عظمت کے لیے اللہ نے نبی کی اولاد بنایا اور جنتی عورت کی اولاد بنایا، تو بابا معاف کیجئے، انکٹی اور وینکٹی تمہارے گھروں میں کام کرنے والے، تمہارے دکانوں میں کام کرنے والے، روڑوں کے جھاڑنے والے، قابل نفرت ہے۔ نفرت اور نیچی گرا سے نظر سے کون دیکھے گا؟ جو خدا کا، خدا کے نظام کا نہ قدرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہری حکومتوں کا نظام یہ کہ حکومت نے کسی کو کلکٹر کی کرسی پر بٹھایا اور کسی کو نالیوں کے صاف کرنے پر لگایا۔ اگر کوئی آدمی کلکٹر کی تو قدر کرے اور نالی صاف کرنے والوں کی ناقدری کر کے اس کو ذلیل کرے، حکومت پورا قانون استعمال کرے گی، ہمارے آدمی کی تم نے ناقدری کی، چل جائے گا کیا؟ نہیں چلے گا نا۔ دنیاوی قانون بھی اس کو مانتا ہے اور دنیا بھی اس کو، تو پھر کسی انسان سے نفرت، خدا کی نظر سے خدا گرا دیتا ہے اس کو کہ تم میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو، آج یہ عذاب میں امت کی رفتار ہے، نخوت میں آ جاتی ہے، نہیں وہ کافر، وہ مشرک۔ عمل سے نفرت ضروری ہے بچنے کے لیے، لیکن ذات سے نفرت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا کوئی اصول نہیں ہے اس میں۔ جن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں جہاد کا حکم دیا، اس کا مطلب سارے کافر کافر ہے اور ان سے جہاد کرو یہ حکم نہیں ہے۔ وہ جہاد کا حکم ان کافروں کے لیے تھا جو حق کی راہ کے اندر میں صحابہ کے مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے تھے اور کہا تھا کہ اس پیغام کو نہ ہم قبول کریں گے نہ تم کو آگے اور انسانوں تک پہنچنے دیں گے۔ تو پھر بادرانہ خاص تھا کیا ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف میں تلوار کو اٹھاؤ اور ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ اس کا مطلب اگر یہ لے لیں کہ سارے کافروں کو کوٹ کاٹ دو، ختم کر دو، بمبلاش کر دو، یہ نہیں ہے جہاد۔ یہ جہاد نہیں، خدا ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اگر انسانوں کی نفرت تمہارے اندر میں آ جائے اور تم جہاد کا مطلب یہ سمجھ لو اور سمجھا لو کہ ان کو کافروں کو کاٹنا، مشرکوں کو، اسلام کی دعوت کس کو دیں گے؟ ان انسانوں کو تو صحیح راستہ بتانے کے لیے خدا نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، کروڑوں اولیاء کو بھیجا۔ اللہ کو ہر انسان سے کتنی محبت ہے۔ آج امت کے اوپر ظاہری دنیا کے اندر میں جو کچھ بھی حالات ہیں، 59 حکومتوں کے مالک ہونے کے باوجود جو انسانوں کے ساتھ میں ان کے نظروں سے گر رہی ہے
اور جہاں جیسے چاہے حکومتوں کے اور اقتداروں کے باوجود جس ذلتوں کے حالات ہے اس کی اصل وجہ خدا کے اس انعام کی ناقدری ہے. خدا برداشت نہیں کرتا اس کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ کہاں جاؤ اللہ میاں، جبکہ فرعون کو تو میں جانتا ہوں وہ انا ربکم الاعلیٰ. تربیت کا نظام یہ ہے کہ اگر وہ مخالفت کرے، اگر وہ کافر و مشرک اگر تم کو کہے، بدعتی اور گمراہ بھی کہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں. بابا جس رخ کو دیکھ کر ناسمجھگی ہے اس کی وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو دسوں چیزیں تو اپنا جائزہ لو کہ کتنی گندی چیزیں تمہارے دل کے اندر میں ہیں. اپنے کو اچھا سمجھنا یہ کیا کفر سے کم ہے؟ اپنے کو بہتر سمجھنا کتنی گندی چیزیں ہیں. وہ تو غلط فہمی کے اندر میں ایک چیز کی وجہ سے تمہیں برا کہہ رہا ہے، وہ ایک چیز کی وجہ سے، لیکن تم اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنی گندی چیزیں ہیں. وہ چیزیں اگر ظاہر ہو جائے تو کافر نہیں بلکہ تم کو تو اس زمین پر باقی نہیں رکھے گا. وہ تربیت ہے میرے بچوں. خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا نظام یا غنی نواز یا مولا کائنات اسی تربیت کے نظام کے ساتھ نے پوری امت کو یہ رخ عطا فرما دی ہے. تربیت اصل ہے. بالمقابل اس کے تحریک اور تنظیمیں ان کی وہ خدماتیں کر رہے ہیں، وہ اس میں یہ کہ تربیت کا نظام بھی ان کو مل جائے تو نور علی نور ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے لیے نفرت اپنے دلوں میں پیدا کرو. جب کسی انسان کو آپ قابل نفرت نہیں قرار دے سکتے اور کسی انسان سے نفرت اس کے فطرت کی ناقدری کی بنیاد پر خدا کی نظر سے تم گر جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی عصمت کے لیے اپنی نبی کی اولاد بنی آدم ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت حوا مائی حوا جنتی عورت ہے، تھی بھی اور ہے بھی. آج کہاں ہے حوا علیہ السلام؟ جنت میں. جو جنت میں ہے ان کی اولاد کے ساتھ میں. اچھا بابا، فطرتاً ماں باپ کو اپنی اولاد چاہے فرمانبردار ہو کہ نافرمان ہو، ماں باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت. یہ نہیں ہوتا ماں باپ کے پاس میں کہ نافرمان ہے تو اس سے نفرت اور پھر خدمت گزار ہے، ہاتھ پاؤں دبانے والا، اپنی تنخواہ لا کے بیگم کے بجائے ماں باپ کے پیروں میں رکھنے والا، اس سے محبت کرتے، اس سے نہیں. ماں باپ ہیں تو اپنی ساری اولاد سے، بلکہ فرمانبردار کو ایک بار کے نظر انداز کریں گے کہ وہ تو ہے ہی ہمارا، لیکن نافرمان کا زیادہ خیال کرتے ہیں. یہ ماں باپ کے ہونے کے تقاضا ہے. تو کیا حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو آج بھی جتنے روئے زمین کے اوپر جتنے ایمان والے اور مسلمانوں کے علاوہ جو قوم ہے، کیا ان انسانوں کے ساتھ میں حوا علیہ السلام کو محبت نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو محبت، کیونکہ ماں باپ تو وہی ہے. اور جو شاہد صاحب ہاں ہے کہ نہیں محبت؟ تو ہم اور آپ تم اپنے دل کو گندا نہ کریں انسانوں سے نفرت کر کے. فطرت کی بنیاد پر وہ قابل قدر، قابل محبت ہے، قابل تعظیم نہیں. قابل تعظیم تو ایمان کے قبول کرنے کے بعد بنے گی. تعظیم آئیے ہاں ماشاء اللہ اغراض کے لیے ہو جاتا ہے. انہوں ہے بیچارے کلمہ نہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، کافر و مشرک ہے، لیکن ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے مفادات اور اغراض کے لیے. تعظیم نہیں ہونی چاہیے کسی کافر کی. کیوں؟ اگر تعظیم کر دو تو انہیں تو مطمئن ہو جائے گا کہ یہ تو میری تعظیم کر رہے، میں اچھا ہوں. تعظیم نہیں، چاہے انہیں لیڈر ہو کہ سی ایم ہو کہ پی ایم ہو. اس لیے ہماری مجلسوں کے اندر بھی بعض بڑے بڑے لیڈرز آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، محبت کی بنیاد کے اوپر آؤ اور انسانیت کا پیغام میں بیٹھو، لیکن تعظیم جا رہے ہیں، جھک رہے ہیں اور اس کے سامنے وہ یہ نئی چیزیں. کیوں؟ اگر یہ کر لو تو نادانی سے تو یہ سمجھے گا وہ ان لوگوں سے اچھا تو میں اس لیے میرے سامنے جھک رہے. تعظیم نہیں، تعظیم ایمان والے کی، اللہ خوش ہوتا ہے. تعظیم اگر ایمان والے کی، قابل تعظیم ایمان کی بنیاد پر ہے، مال کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر. ارے یہ مسجد بنائے انہوں مدرسہ بنائے اور انہوں اتنے لاکھ روپے ہر مہینہ خرچ کرتے مسجدوں میں، اس لیے گندا بندہ اس کو خوش شرم آتی ہے. اب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صدر صاحب اور یہ سیٹھ صاحب اور ایسے ویسے، الٹا یوں دیکھتا انہیں. ارے پہچاننے والے میرے کو ہے، 5 سال پہلے ان کے ساتھ میں گلی میں بیٹھتا تھا، جا کے ڈھونڈتا تھا وہ مٹکا
शर्मिंदा होता कि नहीं उन्हें भी? अब इनको दे रहा हूं तो इन्हों मेरी ताजीम कर रहे हैं, और उन्हें तो ये समझ लेता कि अब इन्हों ताजीम मेरे माल की वजह से कर रहे हैं, तो मेरे पास से माल है तो मैं खुद काबिल ताजीम हूं, बिगड़ जाएगा वो। इसलिए ईमान की बुनियाद पर ताजीम, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उलमा हो, दीनदार हो, मशाइखीन हो, पीराने कामिल हो, या अच्छे अपने से अच्छा जिसको हम समझे, उसकी ताजीम अल्लाह की रजा का जरिया बनती है। क्या है? ताजीम कर सकते हैं, ताजीम के लिए फजाइल है, ताजीम की जाएगी और अदब किया जाएगा। सारे कलमा गो लोगों का अदब भी किया जाएगा, बड़े बुजुर्गों का अदब किया जाएगा। और फिर ताजीम उससे ज्यादा आला दर्जा है माँ बाप की ताजीम। औलाद को हक है कि अपने माँ बाप के सामने आने पर, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को देखो तो अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता करता है। तो नीयत, चूंकि अल्लाह खुश होता है, इसके लिए माँ बाप अदब नहीं ताजीम कर सकते हैं, माँ के पैर छू सकते हैं, बाप के पैर छू सकते हैं, उस्ताद के पैर छू सकते हैं। ताजीम ममनू नहीं है, ताजीम ममनू नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने भी ताजीम के लिए उसके उसूल होते हैं, हर जमाने के अंदर में तरीके होते हैं। तरीकों का बदलना इस्लाम का बदलना नहीं होता। कुरान पाक जब किताब की शक्ल में नहीं आया था, लोग जबान से पढ़ते थे, दिमाग से पढ़ते थे, दिल से पढ़ते थे। अब किताब की सूरत में आ गई है, तो फिर किताब को, कुरान को देखकर पढ़ना बिदअत नहीं है। तकाजा ये है कि जब याद से पढ़ते थे, अब किताब से पढ़े कोई नाजायज और बिदअत की चीज नहीं है। ऐसे ही ताजीम के मामलात में हर जमानों के अंदर में मियार बदला है। चूंकि मेरे आका की बारगाह में ताजीम का मामला ये कि वहां ताजीम ये थी कि हर साहबी मेरे आका की बारगाह में अगर आ जाता, वो ये कहता, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या कहता? और ताजीम का आनंद ये होता कि कोई रास निगाह से मेरे मुस्तफ़ा की निगाह से निगाह नहीं मिलाता। उस वक्त की ताजीम ये थी कि वहां पर अपने आने का एहसास दिए बगैर आकर मजमे के अंदर में बैठ जाते। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की ताजीम हम हर्फ नहीं लगा सकते सहाबा को। सबसे बड़ी बात यह कि सहाबा बेअदब नहीं थे, खुदा की कसम गुस्ताख नहीं थे। जो उस तबके के अंदर भी उनकी सोहबत में रहकर भी बेअदब और गुस्ताख बने, अल्लाह ने उन्हें सहाबी तो क्या बल्कि मोमिन भी नहीं रखा। मोमिन क्या, बेअदब और गुस्ताख को तो मुनाफिक बना दिया, इंसान भी नहीं रखा, मुनाफिक बना दिया। और कहा कि काफिरों से पहले मुनाफिकों को जहन्नम में डालेगा। इसलिए सहाबा में कोई बेअदब और गुस्ताख नहीं था, वो तो सारे ताजीम वाले। और क्यों ना हो कि अल्लाह का हुक्म है वो तुअस्सिर हो व तुअखिर हो। ये मेरे आका के बारे में उम्मत को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की ताजीम करो, तौहीर करो, ताजीम का इनकार नहीं। सहाबा बताजीम थे और किसी साहबी की ताजीम के अदब का मामला ये था कि वो सामने आकर मेरे आका के पास अपने आने के एहसास को दिलाना वो ताजीम के खिलाफ समझते थे, बल्कि वो पसीज कर आकर एहसास न हो जाए अपनी सांसों को रोककर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते थे। उनकी ताजीम का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? कभी मेरे आका ने किसी साहबा की तरफ में मुतवज्जे हुए तो जवाब में सबसे पहले अहादीस की सारी किताबों में यह जुमला मिलेगा साहबा का, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अरब के अंदर में उस वक्त में ताजीम के इंतहा और मोहब्बत के इंतहा का जुमला ये होता था कि अपनी जान को देना उन अरब के लिए आसान था, लेकिन अपने माँ बाप को किसी के सामने छोटा कहना वो उनकी फितरत के खिलाफ था। तो वो साहबा तो ताजीम इस दर्जे पर थे कि जो इजहार किया करते थे कि मेरे माँ बाप या रसूलुल्लाह आप पर कुर्बान। ये कितनी नामुनासिब बात है कि उन साहबा इकराम को, उनकी ताजीम के ये रुख को हम हल्का करके बेअदबी पर या साहबा ऐसी ताजीम नहीं करते थे ये कहना। कोई एक साहबी भी
میرے آقا کا بے ادب نہیں تھا، گستاخ نہیں تھا، بلکہ وہاں پر میرے آقا نے تربیت کے لیے ان کو آداب سکھائے۔ ہر صحابی کے دل میں ایک مرتبہ تو جہاں کے مالک میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک اونٹ جنگل سے آیا اور آنے کے بعد میں سجدہ کیا۔ بخاری اور مسلم کے حدیث میں روایت مل جائے گی آپ کو۔ تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سجدہ کیا، کوئی بات آپ کو فرمایا، اور میرے آقا نے اس اونٹ کو اس کے کوہان پر ہاتھ رکھا اور بڑی ایسا کہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ سمجھا کر اونٹ چلا گیا۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے زبان کا جانور ہے جس پر سجدہ فرض بھی نہیں ہے، دین کا تکلف بھی نہیں ہے، یہ آ کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، تو ہم کو کیوں نہ اجازت دی جائے کہ صحابہ کے دل میں بھی صحابہ جیسے پاک نفوس کے لیے ہم گمان کر سکتے ہیں یا یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر بھی کہیں شرک کا جذبہ پیدا ہوا ہو؟ نہیں ہو سکتا، یا کفر کی طرف میں ان کی رغبت بڑی ہو، کیوں کہ وہ تو صحابہ تھے۔ سوال کر دیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ہم تو بدرجہ ادب ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، جبکہ اونٹ کر کر گیا ہے۔ تو میرے آقا نے تربیت کے نظام کے اعتبار سے یہ بات فرمائی کہ اونٹ سجدہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا چونکہ تعظیم اور ادب کے اعتبار سے روم و فارس اس زمانے کے اندر میں عجمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہان اور بڑے لوگ اور مال والے اپنے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ تعظیمی کرواتے تھے۔ کیا کرواتے تھے؟ کسریٰ کے پاس میں اور شاہ فیروز کے پاس میں، یہ جو زمانے کے جو بادشاہان تھے اپنے اپنے علاقوں کے، ان کے پاس میں کوئی آدمی آ جائے تو فوراً سجدہ تعظیمی کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ تو میرے آقا نے ان کو یہ بات فرمائی کہ کہیں ان سے مماثلت نہ ہو جائے، اس کا حق کہیں سجدہ تعظیمی کی بنیاد پر ان کو یہ رخ نہ مل جائے اور وہ کہیں اسلام کو بدنام نہ کر دے کہ وہ بھی اپنا سجدہ کروا لیتے ہیں۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے تربیت کے اس ماحول میں صحابہ سے یہ بات فرمائی کہ سجدہ تو میں اللہ کا کرواتا ہوں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، تعبدیت اور عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کا، کیا فرمائے؟ تعبدیت اور عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کا، اور خدا کی قسم عبادت کا سجدہ جو کرے وہ مسلمان کہاں رہتا؟ مسلمان تو ہے ہی نہیں، وہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی جائے گی، اور عقیدہ تو اتنا ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کا بھی تو عبادت کا سجدہ کہ اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرے گا، وہ جب رسول اللہ کو اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرے گا تو عبادت کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اگر ظاہری طور پر بھی سجدہ اگر سجدے کی حیت اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے دل میں تو تعظیم اور محبت ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ وہ خدا سمجھ رہا، اس کو ہی پکڑ کر ذرا پوچھ لے کیا تو خدا سمجھ کر سجدہ کیا؟ تو وہ قوم کہے گا کہ ہاں میرا تو ایک خدا ہے، پھر یہ کیوں کیا؟ کہے گا کہ دل نے کہا۔ ایسے جن کے دل میں احترام کے لیے قدم بوسی کی اجازت میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔ بخاری شریف میں الادب المفرد کے اندر میں 32 صحابہ کی روایت موجود ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض قافلے میرے آقا کی بارگاہ میں مدینے سے دور رہنے والے، لیکن محبت اور تعظیم ابل کر آئی اندر میں، اور اونٹوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے اندر میں آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اونٹوں کو نکیلوں کو چھوڑ دیا۔ ہوتا نا بھائی، محبت کی بات الگ ہے نا۔ ایک بیٹا ایروپلین سے آیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہماری والدہ کو، لیاقت بھائی وغیرہ کو، بھاوش وغیرہ کو، بھاوش تو زندہ ہے، والدہ بھی گئے، لیاقت بھی گئے۔ جب ایئرپورٹ پر ممبئی میں ہم لینے کو گئے تھے تو جیسے ہی باہر نکلے تو خوشی کے اظہار یا محبت کے اظہار کے بجائے رونا شروع کر دیا، کیونکہ اتنے دن دور رہے اور آئے۔ ہوتا ہے نا، یہ خوشی کا موقع ہے، تم ہنسنا نہ، رو رہے کیوں؟ ارے محبت کا رخ ہے وہ۔ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں؟ بیٹا باہر سے آیا، بیگم تو سوٹ کے ساتھ دیکھے گی، لیکن ماں تو بھو 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 روئے گی۔ ارے کیا دلیل ہے کہ کیوں رو رہی اماں؟
ارے اماں ہے اس کے لیے رو رہی ہے وہ. تو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور بغیر اکیلوں کو بندے ہوئے اونٹوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا. ایک تاثر ہوتا ہے, بہت دن کے بعد ملے, بار بار دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, تو محبت اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ چھوڑ کر انہوں نے, الادب المفرد میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آئے سیدھا, پیشانی کو بوسہ نہیں دیا, 10 بوسی نہیں دی, بلکہ وہ بدوی صحابہ جو بہت زمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں آئے, مسجد نبوی کے اندر میں میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, تو سیدھا آ کر چھپ کر, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سجدہ, کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے سجدہ, لیکن گٹھے کو بوسہ دیا میرے مصطفیٰ کے. اچھا, جو گٹھے کو اپنی عقیدت اور محبت نے بوسہ دیا, دیکھنے والے گٹھے کو چھپ کر پورا بوسہ دیا تو کیا سمجھیں گے؟ سجدہ ہی سمجھیں گے نا. اچھا, سجدے کی حالت کے بغیر یہ تو ہوتا نہیں کہ پاؤں اٹھا کر اوپر اس کے منہ تک پہنچاؤ, اور آج کل کا زمانہ تو پیروں کے درد ہونے کا, اٹھا سکتے کیا جی تم؟ اپنا پیر اپنے گھٹنے پہ رکھنا مشکل ہے, تو پھر سامنے والا آ کر قدم بوسی کر رہا ہے انہیں, تو اپنا پاؤں اٹھا کر اس کے منہ کے پاس پہنچا سکتے گی؟ نہیں پہنچا سکتے نا. وہ صحابہ آئے اور آ کر راست الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر فرما کر, سیدھا محبت کا ایک تاثر تھا, اور آ کر میرے آقا کے گٹھے مبارک, گٹھا بولو تو یہ نیچے کا جو ہوتا ہے, گٹھے پر آ کر بوسہ دیا, اور میرے مصطفیٰ نے روکا نہیں ان کو. اچھا, تو پھر زیادہ مستحق تھے روزانہ صحابہ, سیدنا ابوبکر صدیق, عمر بن الخطاب, عثمان غنی, مولا کائنات مولا علی. تو پھر ان کو روزانہ گٹھے کو بوسہ دو. اگر یہ ہو جاتا تو پھر یہ نبھنا مشکل تھا. جو آئے ان کی محبت کے تقاضے پر میرے مصطفیٰ نے کرنے کا موقع بھی دیا, انکار بھی نہیں کیا, اور ان کو روکا بھی نہیں. اور جو صحابہ رات و دن تھے, جن سے مقصد تھا کچھ, ان کو کرنے کا پابند بھی نہیں کیا, بلکہ ان کو تو کہا کہ تمہاری وجہ سے تم قریب رہنے والے کچے ایمان والوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کہ دیکھو جیسے شاہ کسریٰ اور وہ پرویز وغیرہ, وہ جو بادشاہ نے, ان کے پاس میں تو اصول ہے کہ آئے تو سیدھا تعظیمی سجدہ کرو, کہیں اس گمان کے اندر میں لوگوں کو کہیں اس کا جواز محسوس نہ ہو جائے. اس لیے اپنے قریب کے رہنے والے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہاری محبتیں, تمہاری محبت اور تمہارا عشق ہمیشہ میرے قدموں میں پڑا رہتا ہے, اس کے لیے تمہیں یہ عمل کی اجازت نہیں ہے. لیکن جنہوں نے جو کبھی آئے تھے محبت کے اظہار کے لیے, گٹھے مبارک کو چوما, انکار نہیں کیا, بلکہ ان کو موقع دیا, ٹوکا بھی نہیں, روکا بھی نہیں کہ نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ غلط چیز کو برداشت کریں گے, اللہ ایمان چل جائے گا. جو کچھ میرے آقا نے کروایا وہ بھی دین ہے, جن چیزوں سے روکا وہ بھی دین ہے. ماننا پڑے گا نا, یہی تو دین ہے. نہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کریں گے, یا وہاں انہوں نے نہیں کیے ہم کریں گے. دین نہیں ہے, وہ تیرا نفس ہے. ان کو تو کرنے کا موقع دیا, اور ساتھ میں رہنے والوں کے لیے جو اپنے دل کو ہمیشہ نالے پاک مصطفیٰ میں ڈالے ہوئے, ایک چیز رسم بن جاتی نا جی, جیسے ہمارے پاس میں یہاں پر ہو رہا تھا, ہم وہ تربیت کے لیے اس وقت تک قدم بوسی کی اجازت دیے تھے. دیکھنے والوں کو یہ گمان, اچھا دیکھنے والوں سے مطلب بھی نہیں تھا, لیکن تربیت ضروری تھی. اس کے بعد میں جب تربیت کی اس منزل پر میرے بچے پہنچ گئے تو کرنے سے زیادہ چھوڑنے پر ان کا دل دکھا. ابھی